سوچئے کیا ہوتا ہے جب ایک پروفیسر اور شاگرد کے درمیان کی وہ نظر نہ آنے والی لکیر دھندلا جائے۔ یہ کہانی بالکل اسی نازک توازن کی ہے، پیشہ ورانہ حدود اور ذاتی کمزوریوں کی۔ یہ الفاظ اس کہانی کا بہت تلخ انجام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس کے لیے ہمیں کہانی کے شروع میں جانا ہوگا، جہاں ایک پروفیسر کی پرسکون زندگی میں ایک طوفان دستک دینے والا تھا۔ تو کہانی کا مرکزی کردار ہے چارلی، ایک کامیاب 37 سالہ اکنامکس پروفیسر۔ ان کی دنیا اصولوں اور کتابوں کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسی زندگی جسے انہوں نے بڑی محنت سے ترتیب دیا ہوا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں تو چارلی کی زندگی بالکل منظم اور مکمل لگتی ہے، لیکن اس ترتیب کے پیچھے اکثر تنہائی کا احساس چھپا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام سے بہت محبت کرتی ہیں، شاید اس لیے بھی کہ یہ ان کی ذاتی زندگی کے خالی پن کو بھرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور پھر ایک نئے سیمیسٹر کے ساتھ ان کی اس پرسکون دنیا میں ایک غیر متوقع عنصر داخل ہوتا ہے، مائک، ایک نیا طالب علم۔ اس کی آمد چارلی کے زندگی میں ایک ایسی ہلچل کا باعث بنتی ہے جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ مائک کا رویہ باقی طالب علموں سے بہت الگ تھا۔ وہ صرف ذہین نہیں تھا، اس کی توجہ کا انداز وہ بالکل مختلف تھا۔ جہاں دوسرے طالب علم بورڈ کو دیکھتے تھے، وہیں مائک کی نظریں سیدھی چارلی پر ہوتی، اور یہ وہ فرق تھا جسے نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور بہت جلد مائک کی باتیں کلاس کے موضوع سے ہٹ کر ذاتی ہونے لگی۔ اس طرح کے تبصرے ایک استاد اور طالب علم کی حد کو صاف صاف پار کر رہے تھے۔ چارلی کے لیے یہ پریشان کن تھا، لیکن سچ کہوں تو برسوں کی تنہائی کے بعد توجہ کا مرکز بننا ایک عجیب سی خوشی بھی دے رہا تھا۔ چارلی کے اندر جیسے ایک جنگ چھڑ گئی، ان کا پیشہ ورانہ ضمیر چیخ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایک لکیر ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کے دل کا ایک گوشہ تھا جو اس توجہ کا پیاسا تھا۔ یہ کشمکش انہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ اس احساس کو دبانے کے لیے چارلی نے جان بوجھ کر ایک پیشہ ورانہ دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہر گفتگو کو واپس سبق تک محدود کر دیتی اور خود کو بار بار یاد دلاتی کہ ان کا رشتہ صرف اور صرف استاد اور شاگرد کا ہے۔ لیکن کچھ دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ سیمیسٹر کے آخر تک اس ذہنی دباؤ سے تنگ آ کر چارلی نے ایک فیصلہ کیا، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک دور دراز جزیرے پر چھٹیاں منانے کا۔ وہ بس ان اصولوں اور الجھنوں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں انہیں مائک مل گیا۔ ماحول کی یہ تبدیلی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ کالج کی سخت چار دیواری اور اصولوں سے ہزاروں میل دور اس جزیرے پر وہ پروفیسر چارلی نہیں تھی، اور وہ صرف ایک طالب علم نہیں تھا۔ یہاں اصولوں کی جگہ ریت تھی اور کلاس روم کی جگہ کھلا آسمان، اور اسی آزادی نے ایک نئے تعلق کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں آ کے کالج کی وہ سنجیدہ پروفیسر چارلی جیسے کہیں کھو گئی، اور اس کی جگہ لی صرف چارلی نے، ایک ایسی عورت جو ہنسنا چاہتی تھی، خواب دیکھنا چاہتی تھی، اور ایک بار پھر خود کو جوان اور آزاد محسوس کرنا چاہتی تھی۔ جزیرے پر ایک رات جب بار بند ہو گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی، وہ دونوں ساحل پر چہل قدمی کے لیے نکلے۔ چاندنی رات تھی، لہروں کا شور تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تمام حدیں، تمام دیواریں ٹوٹنے والی تھیں۔ مائک کے ان الفاظ نے چارلی کی آخری دفاعی دیوار بھی گرا دی۔ اس نے اسے پروفیسر نہیں کہا، بلکہ چارلی کہہ کر پکارا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ان کے رشتے کی نوعیت کو بدلنے کا ایک اعلان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں منطق جذبات کے سامنے ہار گئی۔ ان کا دماغ چیختا رہا، نہیں یہ غلط ہے، لیکن ان کا دل اور جسم وہ برسوں کی تنہائی کی پیاس بجھانا چاہتے تھے۔ اس ایک لمحے میں انہوں نے اپنے سارے اصولوں کو نظر انداز کر دیا اور سب کچھ بدل گیا۔ لیکن جزیرے کا وہ جادو کالج کی حقیقت سے ٹکرا کر جیسے پاش پاش ہو گیا۔ واپس آتے ہی مائک ایک دم اجنبی بن گیا۔ وہ شخص جو راتوں کو ان سے باتیں کرتا تھا، اب کلاس میں ان سے نظریں چراتا تھا۔ اس کی یہ سرد مہری اور لا تعلقی چارلی کے لیے ایک ناقابل فہم اور تکلیف دہ معمہ بن گئی۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر چارلی طلباء کے کیفے کے پاس سے گزر رہی تھیں کہ انہیں ایک شناسا کہکہا سنائی دیا۔ یہ مائک تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔
چارلی نے انجانے میں قدم روک لیے اور جو کچھ انہوں نے سنا وہ ان کی روح کو چھلنی کرنے والا تھا۔ اس کے ایک دوست نے بڑے مذاق میں ایک سوال پوچھا اور اس سوال کے جواب نے چارلی کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الٹ کر رکھ دیا۔ یہ سب ایک شرط تھی۔ اس کی وہ توجہ، اس کے وہ تعریفی کلمات، جزیرے پر گزاری وہ رات، یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا، ایک کھیل تھا جو اس نے اپنے دوستوں کے سامنے جیتنے کے لیے کھیلا تھا۔ اور اس سب کی قیمت کیا تھی؟ صرف $100۔ ان کی عزت، ان کے جذبات، ان کے اعتماد کی قیمت صرف اتنی تھی، ایک ٹھنڈا بے حس عدد جس نے ان کے پورے وجود کی تذلیل کر دی تھی۔ تو وہ گہری نظریں، وہ میٹھی باتیں، جزیرے کی وہ رات، وہ سب محبت یا پسندیدگی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک شرط تھی۔ چارلی کے لیے یہ ایک ظالمانہ کھیل تھا جس میں ان کا دل ایک ٹرافی بن گیا تھا جسے جیت کر پھینک دیا گیا۔ اس لمحے چارلی کو جو محسوس ہوا وہ صرف دل ٹوٹنا نہیں تھا بلکہ شدید تذلیل کا احساس تھا۔ انہیں لگا کہ ان کی تنہائی اور توجہ کے خواہش کو کس بے دردی سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دھوکہ انہیں اندر سے ریزہ ریزہ کر گیا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، آخر انسانی جذبات کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا کسی کے اعتماد اور کمزوری کو ایک کھیل سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات میں کتنی ذمہ داری برتتے ہیں۔